بات میری قریب آ رہی ہے اور میں بہت جلد اپنے دلائل، یوں تو پورا قرآن مجید بھرا پڑا ہے، مگر میں صرف ضرورت کی باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آئیے ذرا اور قریب آ جائیے۔ فرمایا کہ میرا رسول آیت بھی پڑھے گا، لیکن آیت پڑھنے کے ساتھ تزکیہ نفس بھی کرے گا، نفوس کو پاک بھی کرے گا۔ تو معلوم ہوا نبی کی ذمہ داری فقط وحی الہی کی تلاوت نہیں ہے، بلکہ ساتھ جن کے لیے وحی لایا ان کو پاک کرنا، ان کا تزکیہ کرنا بھی ہے۔ ان کو تزکیہ بھی کر رہے ہیں اور پھر ان کو نہ صرف کہ تلاوت کرتے ہیں بلکہ وہ کتاب اور وہ حکمت ان کو سکھاتے بھی ہیں۔ سمجھیے اس فرق کو، ایک پڑھنا ہے اور ایک سکھانا ہے۔ ایک قاری ہے جس کا کام صرف رکوع قرآن مجید کا لے کے تلاوت کرنا ہے، لیکن ایک مفسر ہے، ایک معلم ہے جو اس رکوع کو تعلیم کرتا ہے، اس کی تدریس کرتا ہے، اس کی تفسیر کرتا ہے، اس کی تشریح کرتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، وہ سکھاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، آیت تو ہے ایک، اب جو اس کی تفسیر ہے، جو اس کی تشریح ہے، جتنا بھی نبی نے وہ بات سمجھانے کے لیے کہا ہے، یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ بتاؤ یہ اسلام ہے یا غیر اسلام ہے؟ اگر یہ اسلام ہے تو یہ وحی مطلب میں موجود نہیں ہے، یہ وحی مطلب میں قرآن مجید کی سطور کے اندر یہ موجود نہیں ہے۔ تو کیا خدا بند قدوس نے ایسی بات کہی ہے کہ جو رسول کرے مگر اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے، مگر وہ قانون نہیں ہے، مگر وہ دستور نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ خدا بند قدوس کی تدبیر پر، خدا بند قدوس کی ترکیب پر آپ عیب لگا رہے ہیں۔ کہیں آپ کی انگلی بڑھتے بڑھتے بہت آگے تو نہیں نکل گئی؟ معلوم ہوا رسول کی ذمہ داری فقط یہ نہیں ہے کہ کتاب دے، بلکہ رسول کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ کتاب کو سمجھائے، کتاب کو بولیے سمجھائے، قرآن کو سمجھائے، قرآن کو پڑھائے، لوگوں کا تزکیہ نفس کرے۔ اب یہ پڑھانا، یہ سکھانا، یہ تشریح بیان کرنا، یہ اس کی تفسیر بیان کرنا، یہ رسول نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا نام حدیث ہے۔ بولیے اس کا نام کیا ہے؟ حدیث ہے۔ اور اگر حدیث کو مانو گے تو یہ آیت اپنا معنی پورا کرے گی، حدیث کو نہیں مانو گے تو وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ کا معنی پورا نہیں ہوگا۔ چلیے کہتے ہیں کہ جی اس سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سمجھایا ہے یہ تو اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ اگر اس وقت کے تقاضوں کے مطابق انہوں نے سمجھا دیا، آج کے تقاضے بدل گئے، لہذا اس کی تفسیر کو بھی بدلنا چاہیے۔ تفسیر بھی بدلے گی، مان لیا، تفسیر بھی بدل دو، مگر ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر اس کو بدلو گے تو بات کہاں تک پہنچے گی؟ بات بہت دور تک پہنچ جائے گی، سارا نظام دھرم برم ہوگا، سارا نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ یہ کیسے الٹ پلٹ ہو جائے گا؟ اس طرح ہو جائے گا کہ قرآن مجید کے بعض احکام تو مفصل ہے، لیکن قرآن مجید کے بعض احکام انتہائی اہم ہیں، دین کا مدار ہیں، دین کے ستون ہیں، دین کا ان پر انحصار ہے، مگر ہیں مجمل، مگر ہیں بولیے مجمل، وہ بالکل مجمل ہے۔ مثلا ایک موٹی سی بات لے لیجئے، سب سے پہلی بات لے لیجئے، کہہ دیا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قرآن مجید میں اس سے اگلی بات نہیں، قرآن مجید نے کیا کہہ دیا؟ نماز قائم کرو۔ پھر بولیے نماز قائم، پورا پڑھیے، مشکل غلط نہیں نا؟ نماز قائم کرو، مگر نماز کیسے قائم کریں؟ نماز کسے کہتے ہیں؟ الصلاۃ، فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو۔ صلاۃ لغت اٹھا لی، عربوں سے پوچھا صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ کوئی کہے گا صلاۃ کے معنی تو دعا ہے۔ صلاۃ کے معنی بولیے کیا ہے؟ دعا ہے، معنی دعا مانگ لو۔ صلاۃ کا معنی تو دعا ہے، دعائیں مانگو۔ مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اقیموا الصلاۃ کا کیا معنی، کیا ہم دعائیں مانگنے شروع کر دیں؟ کہا نہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، صلاۃ اس طرح قائم کرو جیسے مجھے دیکھو کہ میں قائم کر رہا ہوں،
جس طرح میں قائم کر رہا ہوں ایسے ہی صلو تم بھی صلاۃ قائم کرو، جیسے مجھے دیکھو ویسے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، منہ قبلہ شریف کی طرف کر لیا، اور جس کو یہ حکم ملا تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین فرمایا، اس نے بھی رفع یدین کر لیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ لیے ہمارے طریقے کا جس پر ہم عمل کرتے ہیں، حضور کی سنت سمجھتے ہیں، اور دیکھنے والے نے بھی ہاتھ باندھ لیے۔ حضور نے پڑھا اور اس نے بھی پڑھا، حضور رکوع میں چلے گئے، وہ بھی رکوع میں چلا گیا۔ اب جیسا کما رأیتمونی، جیسا کہ تم مجھے دیکھو، اب دیکھتے رہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک پوزیشن سے ایک حالت سے انتقالات فرماتے رہے، وہ ایسے ہی کرتا رہا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف سلام پھیر کے بائیں طرف سلام پھیرا، فرمایا اب صلاۃ پوری ہو گئی تو مسلمان کی بھی صلاۃ۔ قرآن تو صلاۃ کے 3 معنی بیان کرتا ہے۔ صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی ہے، اور صلاۃ کا معنی جسے ہم نماز کے معنی میں کہتے ہیں نماز بھی ہے، وہ اللہ کی عبادت بھی ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے اور نبی پر درود بھیجنا بھی ہے۔ مگر جب قرآن کہے گا اقیم الصلاۃ، تو اس وقت کسی کوئی اگر مسلمان ہوگا تو اسے بارگاہ مصطفی میں جا کر چشمے تصور سے جھکنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا مصطفیٰ کیسے کما رائے تو بولی، جیسے مصطفیٰ کر رہے ہیں ویسا کرے گا تو نماز ہوگی، ویسا نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیس۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ، کیونکہ دین ہما اوست، جس کا نام دین اسلام ہے، یہ سراپائے مصطفیٰ کا نام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کا نام ہے۔ سنت، سنت اصولیوں کی تفسیر، اصولیوں کے نزدیک سنت کی 3 قسمیں۔ سنت یا قولی ہوگی یا فعلی ہے یا تقریری ہے۔ سنت کی 3 قسمیں، قولی، فعلی، تقریری۔ قولی سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قول۔ فعلی سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فعل فرمایا، عمل کیا، وہ سنت فعلی۔ اور تیسری سنت قولی کہا، یہ حکم ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا محبوب اللہ کی وحی کے علاوہ، اللہ کی وحی کے سوا اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، جو زبان مصطفی سے نکلتا ہے وہی الہی۔ اسی لیے حضور کے ہر کلام کو جو قرآن میں چلا گیا وہ وہی مطلب ہے، اور جو قرآن میں نہیں ہے اسے وہی غیر مطلب، یعنی وہ وہی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ کہتے ہیں، وہ کہیں گے۔ مگر حدیث فعلی، چلو یہ بھی مان لیا سنت فعلی کہ حضور نے کیا، چونکہ حضور نے کیا لہذا کرنا امت پر اسی طرح کرنا واجب ہو گیا۔ مگر تیسری حد جو سنت کی قسم ہے وہ ہے سنت تقریری۔ اور میں جب اس پر پڑھ رہا تھا، اس کا مطالعہ کر رہا تھا، خدا کی قسم محبت مصطفیٰ مجھ پر غالب آ گئی۔ واہ مقام مصطفیٰ، اللہ کی بارگاہ میں خدا بندے قدوس نے اپنے محبوب پاک کو کیا مقام عطا فرمایا۔ واہ واہ مقام مصطفیٰ، تو کہے تو قانون بنے، تو کرے تو قانون بنے، مگر ایک مقام وہ بھی آ جاتا ہے کہ تو کہے بھی نہیں کرے بھی نہیں، کوئی تیرے سامنے کرے، تیری خاموشی بھی قرآن بن جاتے اور تو قانون بن جاتی ہے، تیری خاموشی بھی قانون ہے۔ کیونکہ حدیث قولی قول، حدیث فعلی فعل، حدیث تقریری یہ کہ حضور کے سامنے کوئی عمل کیا جائے، حضور اس کا انکار نہ فرمائے، خاموشی سے اس کو اس کی تصدیق فرما دے، حضور خاموش رہے، اس کا مطلب کہ جس نے یہ کام کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پرساد فرما دیا، وہ بھی سنت بن گئی۔ ترتیب کا خیال رکھیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور خاموش رہے تو بھی قانون ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عمل کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، تو آپ کی خاموشی اصل میں اس فعل کی تصدیق، اور یہ سنت کی قسم بن گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ احکام کے درجات ہیں، کچھ فرض ہیں، کچھ واجب ہیں،
اور کچھ سنت مؤکدہ ہے یا سنت غیر مؤکدہ ہے, کچھ مستحبات ہیں اور کچھ مباح ہیں. یہ اپنی اپنی جگہ پر جس نوعیت کی نص ہوگی اس نوعیت پر قول مصطفیٰ ہو یا فعل مصطفیٰ ہو یا تقریر مصطفیٰ ہو, اس کا مقام ہوگا, وہ اس کا درجہ ہوگا. یہ الگ بحث ہے. مگر یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ قدوس نے فرما دیا, پروردگار نے حکم دے دیا کہ میری نماز پڑھنی ہے, نماز میری پڑھنی ہے. بندہ بندگی کرنا چاہتا ہے, کہتا ہے پڑھوں کیسے؟ حضور کی بارگاہ میں پہنچا ہوا, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کہا جس طرح میں نماز پڑھوں ویسے تو نماز پڑھ. اب جیسے رسول نے نماز پڑھی ویسے بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز ہوتی ہے, اور جو اس طرح نماز نہیں پڑھتا نماز. آ جائیے, اگر آپ سنت کا انکار کریں گے تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کے بارے میں وہ بھی گیا, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ظاہر فرمایا آپ کا رکوع ہو یا سجود ہو یہ بھی گیا. اور اگر کوئی اسی طرح کا عمل صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نوافل کے طریقے پر کیا یا کچھ ہوا, تو اب مجھے بتائیے کہ آپ اگر حدیث کا انکار کریں گے تو قرآن کے اقیم الصلاۃ والے اس مجمل حکم کو آپ کس طرح لاگو کریں گے؟ نماز کا قیام اب کیسے کریں گے؟ کس طریقے سے اقامت نماز ہوگی؟ کس طرح اقامت صلاۃ ہوگی؟ کیا آپ اس کی اپنے طریقے سے نماز پڑھنے کا طریقہ رائج فرمائیں گے؟ اگر آپ ذاتی طور پر اس کے لیے نماز پڑھنے کا اپنا طریقہ, جیسے کہ حالات کے تقاضے کے مطابق چونکہ تقاضے بدل گئے لہذا قرآن کی تشریح آپ بدلنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ نماز کو کس طریقے سے پڑھیں گے, کس آداب سے پڑھیں گے؟ اب یقیناً آپ پڑھیں گے تو جو آپ کے 2-4 حواری ہیں وہ تو آپ کے طریقے پر پڑھ لیں گے, مگر باقی کروڑوں مسلمانوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا وہ سب کے سب آپ کو قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے. اچھا, آپ کے جو مرکز ملت آپ بنا دیں, یعنی 10-20 اور اکٹھے کر لیں, تو کیا آپ کے مرکز ملت کو وہ قبول کریں گے؟ کیوں قبول کریں گے؟ تو کیا یہ مراد نہیں ہو کہ آپ ایک ملت میں فتنہ کھڑا کر رہے ہیں؟ کیا یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ ملت میں فساد برپا کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہمیں یقین نہیں ہو جائے گا کہ آپ ملت کی کمر میں ایک چھرا گھونپ رہے ہیں؟ کیا ہمیں یہ یقین نہیں ہوگا کہ آپ ملت کی دیواروں کو توڑ رہے ہیں؟ کیا ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ آپ دین کی حدود کو مسمار کر رہے ہیں؟ پورا دین درم برم, یہ سب سے پہلا اسلام کے باقی ارکان کو بھی اس پر دیکھ لو, زکوٰۃ کو دیکھ لو. زکوٰۃ کی تشریعات صرف حدیث سے طے ہو سکیں گی, سنت سے طے ہو سکیں گی, ورنہ تمہارا معاشی نظام درم برم ہوگا. روزے کی بات کر لو, حج کی بات کر لو, یہ تو ختم ہی ہو جائے گا. لغت کو پوچھا حاجیوں سے, بھئی یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حج کرو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور لوگوں پر حج فرض ہے جو استطاعت رکھتے ہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, گھر کا حج ان لوگوں پر اللہ کے لیے فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں, راستے کی استطاعت رکھتے ہوں. پوچھا عربوں سے, اے عربو بیت تو ہم جانتے ہیں لیکن حج کیا ہے؟ کہا لغت اٹھا لیجئے, وہ تو یہی کہیں گے بھئی ہمارے ہاں تو یہ حج بنو فلان فلانن, کہ فلاں گرانے کے ہاں چلا گیا, فلاں گرانے کے ساتھ آمد و رفت ہے. اب ان کی آمد و رفت ہے, ہم کس کے ساتھ آمد و رفت رکھیں؟ اس حج کے معنی کیا ہے؟ اب ماننا ہوگا کہ یہ حج اگر اس سے مراد واقعی حج بیت اللہ ہے تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ حج کعبہ ہے تو یہ کہاں سے ہے؟ اور پھر اگر حج کعبہ سے یہ تو نکل آئے گا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ, پھر یہ پوچھیں گے کب ہوگا, تو یہ 9 کی تاریخ کہاں سے لاؤ گے؟ مقام عرفات میں اسی دن قیام کرنا کہاں سے لاؤ گے؟ اور پھر حالت احرام میں, اور پھر احرام کی حالت میں, حالت احرام میں, اور پھر احرام کی حالت کو. ایک مسلمان حج کر رہا تھا, سلے ہوئے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے, سلے ہوئے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے. صحابی نے دیکھا, حضرت بعض میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ملاحظہ فرمایا,
اور کسی دوسری راوی کا بھی نام ہو سکتا ہے. کہا تو سلے ہوئے کپڑے پہن کر حج کر رہا ہے؟ کہا ہاں. کہا سلے ہوئے کپڑوں میں حج نہیں ہوتا؟ کہا میں نے قرآن کو پڑھا ہے، قرآن میں تو یہ نہیں لکھا ہے. قرآن میں تو یہ، پھر بولو قرآن میں تو یہ نہیں لکھا ہے. یہ احرام ہے، مگر یہ سلے انسلے کی بات قرآن میں. اس نے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. نہیں سنا؟ یہ قرآن نے تو کہا ہے کہ نبی نے قرآن کو اور حدیث کو سکھایا ہے، تو اس نبی نے جو اللہ کی آیتوں کو سکھایا ہے، اس آیت کو بھی سکھایا ہے کہ جو یہ حج کرو گے تو یہ احرام پہن کے کرو گے، لیکن احرام پہنو گے تو وہ انسلا ہوگا. یہ کس نے سکھایا ہے؟ اللہ کے نبی نے سکھایا. اب حج تک بات ہوگی، تو جب تک حدیث مصطفیٰ سامنے نہیں ہوگی تمہارا حج کا نظام بھی درم برم ہوگا. نہ نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، نہ زکوٰۃ ہوگی، نہ حج ہوگا. تم تشریح کرو گے، تمہارا مرکز ملت تشریح کرے گا. اس سے پہلی تو یہ بات ہے کہ اس کو کہاں سے سند ملے گی؟ کہیں گے کہ اولو الامر، جو تمہارا جو اولو الامر ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، تمہارے اندر جو اولو الامر ہے وہی تمہارا مرکز ملت ہے. کہیں گے آگے دیکھو، پھر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. پھر اگر تمہارے اندر کسی بارے میں تنازع ہو جائے تو آپ کدھر جاؤ گے؟ ملت کے خلاف ہوگا تو آپ کدھر جاؤ گے؟ رب العزت نے کہا ہے اگر تمہارے امر میں اختلاف ہو جائے، تمہاری شورا میں اختلاف ہو جائے، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تو تم اللہ کی طرف لوٹو اور اس کے رسول کی طرف لوٹو. اللہ کی طرف لوٹو تو بات قرآن کی، رسول کی طرف لوٹنے سے کیا مراد؟ پھر بولو کیا مراد ہوا؟ زور سے بولو کیا مراد ہے؟ حدیث رسول ہے، سنت رسول ہے. تمہارے شورا میں اختلاف ہو جائے، ارے اسی لیے تو پروردگار نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے میرے محبوب، آپ کے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم، وہ اس وقت تک مومن ہو سکتے ہی نہیں جب تک کہ آپس کے قضیات کا، آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ فیصل حاکم آپ کو مقرر نہ کریں، اور پھر آپ کے فیصلے کے بارے میں اپنے دل میں کسی طرح کا کوئی تذبذب پیدا نہ کریں، اور آپ کے فیصلے کو منو ان تسلیم کر لیں. تسلیمہ، ایسا اس کو تسلیم کرے جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے. جب تک ایسا نہیں کریں گے مومن بن سکتے نہیں. مجھے بتایا جائے میں آخنا اسلامی کانفرنس ہیلو معلوم. اب مجھے ایک سال مجھے یہاں پر کرنے دیجیے، مجھے معلوم ہے کہ وقت مزید 10 منٹ ارشاد فرمائیے. تو میں انشاءاللہ ان 10 منٹ میں اب سوچئے، میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، اس سے پوچھئے بھائی صاحب اب یہ بتائیے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو تمہارے جھگڑے ہیں ان پر رسول کو اپنا حاکم، فیصلہ کرنے والا مقرر نہ کریں، اور پھر فیصلہ جو رسول پاک سے فیصلہ کرے اس فیصلے کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اپنے دلوں کے اندر بھی اس کے بارے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. دلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رسول کے فیصلے کے خلاف دلوں میں بھی تذبذب کی اجازت نہیں دی. دلوں کے بعد بظاہر رسالے لکھ دینا، تفسیریں لکھ دینا، کتابیں لکھ دینا، یہ تو سب ظہور ہے، یہ بغاوت ہے. پروردگار نے تو وہاں پابندی لگا دی کہ میرے رسول کے فیصلے کے خلاف تم دل میں بھی کوئی تنگی پیدا نہیں کر سکتے. پیدا کرو گے تو دائرہ اسلام سے باہر ہو. مگر پوچھو کہ رسول کے فیصلے کہاں ہیں؟ تو فیصلے تو کیے،
کیونکہ اب حکم ہو گیا. صحابہ نے آپس میں جھگڑا بھی ضرور کیا, صحابہ میں آپس میں اختلاف رائے بھی ہوا, اچھا وہ بھی ہو گیا, اور صحابہ نے اللہ کے حکم کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم بھی مان لیا. اب یہ بھی بات ہو گئی, اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ بھی بھائی فرما دیا. فیصلے فرمائے کہ نہیں بولو؟ حضور نے کوئی فیصلے کیے یا نہیں کیے؟ حضور نے فیصلے فرمائے. مگر مجھے بتایا جائے, میں اپنے علماء کرام کی بارگاہ میں بسات ادب و احترام عرض کرتا ہوں, کیا یہ فیصلے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں؟ جو حضور نے فیصلے فرمائے, کیا یہ سارے فیصلے وحی مطلب کے اندر موجود ہیں؟ قرآن مجید کے اندر یہ سارے فیصلے موجود ہیں؟ کوئی ایک کا دکا کوئی فیصلہ بیان کیا جا سکے گا؟ ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فیصلے ہیں وہ سب کے سب فیصلے وہ بین السطور میں دیکھے جا سکیں گے, حاشیے میں تفسیر کی حالت میں دیکھے جا سکیں گے, احادیث کے مجموعے میں دیکھے جا سکیں گے. مگر قرآن مجید کی وحی جسے آپ کہتے ہیں, ان سطور میں قرآن مجید کی تلاوت میں وہ فیصلے نہیں آتے. قرآن نہیں ہے, قرآن وہ نہیں ہوں گے. استثنائی بات اپنی جگہ پر ہے. اگر وہ قرآن نہیں ہے, اللہ تو کہتا ہے کہ تمہیں ان کو ماننا پڑے گا, اور جو کہتا ہے میں نہیں مانتا, اپنا آپ دیکھ لے کہاں کھڑا ہے, دیکھ لے کہاں کھڑا ہے. پروردگار نے کہہ دیا لا یؤمنون. پروردگار نے کیا کہہ دیا بولیے؟ لا یؤمنون, کوئی ایمان نہیں. مجھے آخری بات عرض کرنے کی اجازت دو. مجھے صرف یہ بات بتاؤ کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ختم نبوت کا تاج کس نے سجایا؟ بولو. اتنے ٹلے کیوں بولنے ہو؟ زور سے بولو, جوش سے بولو. ارے شہادت کی انگلی سے شہادت دو. کس نے سجایا؟ کس نے رسول کی سنت کی اتباع کا حکم دیا؟ شہادت کی انگلی سے شہادت دو. کس نے رسول کی اطاعت کا حکم دیا؟ کس نے اس شخص کو اسلام سے باہر بتایا جو رسول کے فیصلے کو نہ مانے؟ زور سے کہو اے اللہ, ان پر تو بھی گواہ ہو جا. یہ سب تیرے رسول کے فیصلوں کو ماننے والے ہیں, یہ سب تیرے رسول کی سنت کو ماننے والے ہیں, یہ سب تیرے رسول کی حدیث کو ماننے والے ہیں. مگر آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا, مجھے کہنے کے پھر آخری بات, بالکل آخری بات, کوئی تذلیل نہیں, کوئی تضحیک نہیں, مگر یہ لفظ مجھے کہنے کے لیے بار بار اضطراب محسوس ہو رہا ہے. سنو سنو, جو شخص اسلام کو قرآن مجید تک محدود کر کے, حدیث کا انکار کر کے اپنے آپ کو اہل قرآن کہلوائے گا, مجھے کہنے کی اجازت دو کہ قرآن کی اندرونی شہادتوں کے تحت وہ اہل قرآن نہیں, وہ منکر قرآن ہوگا. پورے ملت نے رمضان المبارک کے روزے رکھے کہ نہیں؟ قرآن مجید میں روزہ رکھنے کا کتنی بار حکم آیا؟ صرف ایک بار, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. حضرات اس کے علاوہ فرضیت کی کہیں دلیل ہے؟ کوئی نص نہیں ہے پورے قرآن میں. ایک بار کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. ایک نص ہے, ایک عرب مسلمان رمضان کے چاند کے طلوع کی انتظار کرتا ہے اور پورے مہینہ روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے, ایک نص پر, صرف ایک آیت پر. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے احکامات, آپ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے پروردگار نے جتنے بھی ارشادات فرمائے ہیں, جتنے میں نے عرض کیے ہیں, اس میں بہت آخری آیت فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو میرا رسول تم کو دے اسے لو اور جس چیز سے میرا رسول روکے اسے رک جاؤ. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی سنت کی دلیل کے لیے آخری دلیل ہے, اور اس پر بس ہے. اور رسول کا حکم
خواہ وہ علت کے لیے ہو، خواہ وہ حرمت کے لیے ہو، جواز کے لیے ہو، عدم جواز کے لیے ہو، رسول کی ذات، رسول کی سنت موقوف علیہ ہے۔ جو اس کا انکار کرے آیت قرآنی کا انکار کرتا ہے، اور جو آیت قرآنی کا انکار کرے وہ کہے میں اہل قرآن ہوں، تو آپ یہ کہیں نہیں تو منکر حدیث ہے۔ نہیں میرے بھائیو، وہ اہل قرآن نہیں، وہ منکر قرآن ہے۔ وما علینا